بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کا مہینہ انتہائی فضیلت والا، شان والا، عظمت والا مہینہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو شہر اللہ کہا ہے۔ رمضان المبارک کے بعد یہ مہینہ بڑی عزت اور شان والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے وہ اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہنا اس کی شرف ہے، اس کی شان ہے۔ مہینے تو سارے اللہ کے ہیں، لیکن اس کو شہر اللہ کہا گیا۔ جس طرح گھر سارے اللہ کے ہیں، مسجدیں ساری اللہ کی ہیں، لیکن مسجد حرام کو بیت اللہ، اللہ کا گھر کہا گیا۔ اسی طرح ناقۃ اللہ وسقیہا، اللہ کی اونٹنیاں تو ساری اللہ کی ہیں۔ یہ اللہ کے ساتھ منسوب کرنا، یہ اس کی فضیلت اور اس کی شان کو اجاگر کرتا ہے۔ تو یہ مہینہ، اس کے اندر ہمیں روزے رکھنے چاہیے، اور خصوصاً یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزہ رکھا کرتے تھے، اور رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے اس مہینے کے روزے مسلمان رکھا کرتے تھے۔ خصوصاً یوم عاشورہ کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ میں گئے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ اس دن ہمیں آزادی ملی ہے، اللہ نے ہمیں فرعون کی غلامی سے آزادی دی، فرعون کو اور اس کی فوجوں کو اللہ نے سمندر میں غرق کر دیا، تو ہمیں آزادی ملی ہے، اس آزادی کی خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ ہم یہ دیکھیں کہ یہودی آزادی کی خوشی میں روزہ رکھتے ہیں، اور ہم آزادی کی خوشی میں کیا کرتے ہیں؟ ہمارا بھی یوم آزادی آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام میرے بھائی تھے، میرا ان یہودیوں سے میرا تعلق ان سے زیادہ ہے۔ تو آپ نے بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھا، اور پھر اگلے دن آپ نے فرمایا یوم عاشورہ گزرنے کے بعد کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو 7/9 کا بھی میں رکھوں گا، تاکہ یہودیوں سے ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال وفات پا گئے اور آپ موجود نہیں تھے، تو اس لیے آپ 9 کا روزہ نہ رکھ سکے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم 9 کا بھی روزہ رکھیں اور 10 کا بھی رکھیں، یوم عاشورہ کا روزہ رکھیں۔ اور اس کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، یہ سابقہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ اس روزے کو اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں، 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ضرور اس دن کا روزہ رکھیں، اور یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے 9 کا بھی ساتھ میں رکھیں، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو اجر دیں گے۔ اور اس کے ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمارے ہاں عموماً 10 محرم کا دن یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں گزار دیا جاتا ہے، اور اس کو یوم عاشورہ جو اصل پہلے سے تھا، یہ تو ایک تاریخی واقعہ ہے، واقعہ کربلا، یہ 61 ہجری میں ہوا۔ اس کا اس روزے سے یا اس دن کی فضیلت سے اس واقعے کا کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ واقعہ بعد میں ہوا، اور اس دن روزہ ہے، اور ہمارے کئی مسلمان بھائی وہ اس دن سبیلیں لگاتے ہیں، وہ اس دن نیاز پکاتے ہیں۔ نظر نیاز تو اللہ رب العالمین کے نام کی ہونی چاہیے، وہ اس دن نیاز حسین اور سبیل حسین چلاتے ہیں، جبکہ یہ طریقہ خلاف شرع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح پہلے بھی میں نے ایک کلپ میں یوٹیوب پہ موجود ہے، چینل پہ میں نے بتایا تھا کہ ہم کس طرح اپنی طرف سے لگائی ہوئی پابندیاں ان کا خیال رکھتے ہیں، جو چیزیں اللہ نے بتائی ہیں ان کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ جس طرح اس مہینے میں شادی نہیں کرتے، میں نے تفصیلاً بتایا، اس میں ڈسکرپشن میں لنک میں ڈال دوں گا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح اپنی طرف سے ہم نے پابندیاں لگا لی، ان کا خیال نہیں ہے، ان کا ہم خیال کرتے ہیں اپنی طرف سے لگائی ہوئی پابندیاں، اور اللہ رب العالمین نے جو چیزیں فرض کی ہیں، جو شریعت ہے اصل، اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں۔ حالانکہ یہ دن عاشورہ کا دن، 10 محرم کا دن، یہ تو روزہ رکھنے کا دن ہے، اور ہم سبیلیں لگا کے لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ثواب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سب اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ یوم عاشورہ روزے کا دن ہے، تو اس دن روزہ رکھیں اور ان چیزوں سے بچیں جو چیزیں خلاف شرع ہیں۔ اس دن میں سبیل لگانا، پانی بانٹنا اور دعوتیں کرنا یہ خلاف شرع ہے۔ یہ کام صحابہ کرام سے، محدثین سے ثابت نہیں ہے۔ صحابہ کرام اس دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور شہادت اگر ہو گئی ہے تو شہادت تو ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، اس پر بھی میں نے بات کی ہے۔ فلسفہ شہادت حسین آپ دیکھ سکتے ہیں، اصل جو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے وہ لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔